السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہی کے دن 2005 میں پاکستان میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا جس سے بہت زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے، لوگوں کی املاک کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا، یعنی پورے کے پورے علاقے جو ہیں، لوگوں کے مکان، ان کی جو بلڈنگز تھی، دکانیں تھی، وہ زمین بوس ہو گئیں اور اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے۔ خصوصاً بالا کوٹ کا جو ایریا ہے کے پی کے کا اور اے جے کے میں بھی کافی زیادہ، راولا کوٹ، باغ، مظفر آباد میں لوگ متاثر ہوئے تھے، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک پیکج جو ہے 8 اکتوبر کے حوالے سے وہ پیش کیا جائے۔ اللہ رحم کرے، اللہ فضل کرے۔ یہ زلزلہ ہے اور بڑا شدید زلزلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ مناظر اس دردناک زلزلے کے ہیں جو 8 اکتوبر 2005 کو 8:50 پر پیش آیا، جس کی شدت 7.6 اور مرکز آزاد کشمیر اور بالا کوٹ تھا، جبکہ اس کے علاوہ متاثر ہونے والے علاقوں میں اسلام آباد بھی شامل ہے۔ زلزلے کی شدت اتنی تھی کہ اسلام آباد کے علاقے F10 میں ایک وسیع و عریض عمارت مارگلا ٹاور بھی مکمل طور پر مسمار ہو گیا۔ اس ناگہانی آفت کے نتیجے میں تقریباً 80,000 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی قدرتی آفت جانی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بالا کوٹ شہر تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں انسانی جانوں کے علاوہ لوگوں کے قیمتی املاک بشمول گھر اور کمرشل عمارتیں بھی زمین بوس ہوئیں۔ زلزلے کی شدت کی وجہ سے سرکاری املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس قدرتی آفت نے سینکڑوں کی تعداد میں تعلیمی اداروں کو بھی متاثر کیا، جس کے نتیجے میں طلباء و طالبات کو ایک لمبے عرصے تک کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد اور غیر سرکاری تنظیمیں متاثرین کی امداد کے لیے سامنے آئیں۔ متاثرین کی امداد اور بحالی کے کاموں میں بین الاقوامی برادری اور غیر ملکی تنظیموں نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ خبیب فاؤنڈیشن نے کئی ہزار یتیم اور بے سہارا بچوں کی نہ صرف کفالت کی ذمہ داری اٹھائی بلکہ ان کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کیا اور کئی متاثرہ علاقوں میں امدادی مراکز قائم کیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 15 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے نہ ہو سکے اور ان کے سر سے چھننے والی چھت بھی مہیا نہ کی جا سکی۔ ناظرین، زلزلہ متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور عوام کی بحالی کے لیے جو کام ہوتا رہا ہے وہاں پہ، اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہم جناب ندیم احمد خان صاحب سے، چیئرمین ہے خبیب فاؤنڈیشن کے، ترکی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ ان علاقوں میں جب یہ زلزلہ آیا تھا تو آپ کا وہاں کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا تھا؟ تھینک یو ویری مچ وحید صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے آن لائن لیا۔ بہت ہی یہ تکلیف دہ اور ہولناک زمانہ تھا یہ 8 اکتوبر 2005 کا جب کہ زلزلہ آیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان کشمیر اور پاکستان میں اس حصے پر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت کا معاملہ، پورا پاکستان موبلائز ہو گیا، پوری دنیا موبلائز ہو گئی۔ ہمارے لوگوں نے جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا وہ بھی بہت ہی یادگار وقت تھا، لیکن جو تکلیف کا دور تھا میں اس کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کس طرح لاشوں کو اٹھانا پڑا، کس طرح زخمیوں کو اٹھانا پڑا، کس طرح وہ لوگ جن کی بیک بون ٹوٹ گئی، جو معذور ہو گئے، ان کو لانا پڑا، کس طریقے سے یتیم بچوں کو لانا پڑا۔ حکومت پاکستان نے اس وقت صرف خبیب فاؤنڈیشن کو یتیم بچوں کی ذمہ داری دی تھی۔ پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا تھا آشیانہ کے نام سے، جس کا تمام ذمہ داری ہمارے پاس تھی۔ تو اس آشیانہ میں یتیم بچوں کو لانا، بیواؤں کو رکھنا، ان کو بنیادی طور پر ریہیبلیٹیٹ کرنا ایک میسو چیلنج۔ اسی طرح ہمارے پاس مظفر آباد میں ایک کیمپ تھا،
ایک کیمپ ہمارا مانسیرا میں اتر شیشہ کے مقام پہ تھا، اسلام آباد میں اپارا میں ایک کیمپ تھا، اسی طرح اسلام آباد میں H8 H9 میں جو بنے تھے وہاں پہ کیمپ تھا، اور ہاسپٹلز میں ہم کام کر رہے تھے. یہ بہت بڑا آپریشن تھا جو خبیب فاؤنڈیشن نے انڈرٹیک کیا ہوا تھا. 2 فیلڈ ہاسپٹل تھے ہمارے پاس، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم کھانا دے رہے تھے. تو یہ ایک اتنی بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی جو اتنا بڑا امتحان آیا تھا انسانیت پہ، اس کی ایک مثال اس جدید دور میں نہیں ملتی. دونوں پہلوؤں پہ جہاں انسان تکلیف میں تھا وہاں پر دینے والے بھی بہت زیادہ تھے، خدمت کرنے والے بھی بہت زیادہ تھے. یہ دونوں پہلو عجیب و غریب ایک تاریخ مرتب کر رہے تھے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے نکالا، الحمدللہ ہم آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو یتیم اور بے سہارا بچے، بیکاز وہ ہم بعد میں اپنے پروگرام کے آگے چل کے ان بچوں سے بھی کچھ ہم گفتگو کریں گے، یہ کیسے انہوں نے اپروچ آپ سے کیا، یا ڈیورنگ دیٹ ڈیزاسٹر جو تباہی ہو چکی تھی اس دوران جتنے بھی متاثرین آپ کے پاس آئے تھے ان میں سے پھر ان بچوں کو جو ہے جن کے والدین انفارچونیٹلی دنیا میں نہیں رہے یا لواحقین دنیا میں نہیں رہے، آپ نے ان کو پھر سلیکٹ کر لیا اور ان کی پرورش کی، ان کو رہائش دی، ان کی تعلیم کا جو ہے وہ آپ نے ذمہ داری اٹھائی. تو کیسے یہ سارا کچھ ہوا؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت نے ایک تو یہ ذمہ داری صرف خبیب فاؤنڈیشن کو دی تھی، تو جو کشمیر میں یتیم بچے تھے اور پاکستان کی طرف بالا کوٹ، گڑھی حبیب اللہ اور مانسیرا وغیرہ بٹل بٹگرام کی طرف جو بچے یتیم ہوئے تھے، ان بچوں کو لانا اور ان کو رکھنے کی صرف ذمہ داری خبیب فاؤنڈیشن کے پاس تھی. آرمی کی طرف سے ہمیں فل سپورٹ تھی. جو بچے لیے جاتے تھے یا جو پیشنٹ ہسپتال میں آتے تھے یا بچے ہسپتال میں آتے تھے یا گاؤں میں جب ہم جہاں ریلیف کر رہے تھے وہاں جن کی فیملیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لواحقین کی وفات ہو گئی تھی، تو ہم ان بچوں کو کلیکٹ کر کے اسلام آباد مظفر آباد لاتے تھے. مظفر آباد میں آنے کے بعد ان کو پراپر آرمی میں رجسٹر کیا جاتا تھا، ہیلیز کے ذریعے، اس طرح گاڑیوں کے ذریعے لگاتار اسلام آباد میں ان بچوں کو جمع کیا گیا. پھر جن جن جگہوں پر کیمپ لگے ہوئے تھے ان کیمپوں میں بیواؤں اور یتیم بچوں کو لا کر آشیانہ میں، جس طرح میں نے بتایا، وہاں رکھا گیا تھا اور ان کی تمام کفالت خبیب فاؤنڈیشن کے ذمہ تھی. بالکل صحیح ہے، تعلیم بالکل صحیح ہے. ندیم صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ورکنگ ود دا لوکل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، کیونکہ یہ ایک پروسیس تھا، مطلب یہ کوئی پروجیکٹ نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ آ کے ایک ٹائم لمیٹڈ تھا وچ اینڈیڈ یو نو ان 5 year ٹائم اور 10 years ٹائم. ابھی تک ظاہر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک آپ ان کی کفالت کر رہی ہے خبیب فاؤنڈیشن. سو how was your experience working with the local government and the provincial governments? دیکھیے، ہم نے جب ان بچوں کو لیا تھا اور لے کر ہم آئے تھے اور ان کو رکھنا، تو یہ حکومت کے ساتھ ایکسپیرینس ایک اعتبار سے اچھا تھا اور ایک اعتبار سے اچھا نہیں تھا. جس اعتبار سے اچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں پاکستان آرمی کی سپورٹ بہت زیادہ رہی اور آرمی نے ہمیں فلی کور کیا اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. ہمیں جو لوکل سول بیوروکریسی اور وہ تھی اس کی طرف سے تھوڑی سی ڈاکومنٹیشن، پیپر ورک اور اس میں ارریلیونٹ یہ چیز زیادہ تھی. یعنی منسٹری آف سوشل ویلفیئر اسلام آباد جو ہے وہ ہمیں پراپرلی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی تھی. اسی طریقے سے کشمیر میں بھی تھوڑا سا اپ ڈاؤن تھا، لیکن آرمی کی سپورٹ کی وجہ سے ہمیں. اور کے پی کی صورتحال کیا تھی؟ کے پی کی صورتحال بھی یہی تھی. یعنی بیوروکریٹک ٹرمز پر ہمیں، مطلب چونکہ کوارڈینیشن، سچی بات یہ ہے کہ پہلے سال پورے سال کوارڈینیشن نہیں تھی کے پی کی فیڈرل سے یا کشمیر کی فیڈرل سے، ان دی سینس کہ جو کچھ کر رہا تھا وہ جو ایرا اس وقت ڈیولپ ہوا تھا، ایرا دیکھ بھال کر رہا تھا، ایرا کی وجہ سے اور ہمیں پوری سپورٹ تھی، ہم ان کے ساتھ ان لائن تھے. لیکن لوکل منسٹریز کی طرف سے یا بیوروکریسی کی طرف سے کچھ پالیسی چیلنجز ان کے اپنے تھے جس کی وجہ سے ہمیں کوارڈینیشن میں کافی چیلنجز تھے. Do you think after 15 years downwards ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ہماری جو گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹس اور پروونشل گورنمنٹس لیول کے اوپر جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے اس طرح کے اتنے بڑے میسو ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے، وہ ہم ایک طریقہ کار یا لائے عمل جو ہے اس کو کیوں نہیں ترتیب دے سکے ابھی تک؟ ہم تو جی جب سے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سال پاکستان میں ایسا نہیں گزرا جب سیلاب نہ آیا ہو. کوئی سال ایسا نہیں ہوتا جہاں کبھی ڈیزاسٹر نہ ہو رہا ہو. کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہر طرف چل رہی ہوتی ہے. سیلاب تو ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر سال آتا ہے.
اور اگر آپ خبروں کو دیکھیں تو جب گرمی شروع ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس سال پانی کی بڑی کمی ہو گئی. ہم یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ جی بڑی قحط سالی ہو جائے گی, اور وہی سال ہوتا ہے جس کے اندر پانی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس دفعہ تو کراچی آپ کے سامنے ہے کہ ریکارڈ توڑتا ہے. ہر سال ہی کوئی نہ کوئی علاقے کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے, اور معذرت کے ساتھ کوئی نظام کو بنایا نہیں جاتا, کوئی سسٹمز ڈیولپ نہیں کیے جاتے. اگین برڈن جو ہے وہ سیکورٹی اداروں پر آ جاتا ہے. Why we have کوئی تربیت created, نہیں ہے. these institutions like IRA and NDMA? دیکھیں وہ کریٹ ہوئے تھے, این ڈی ایم اے بھی اور ایرا بھی. وہ آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ کی آرمی کے اوپر جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو آرمی کو کال کرتے ہیں, آرمی کال کر کے, اور وہ ہوتا ہے سول ادارہ آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے. آپ کی جو ہے فائر بریگیڈ آرگنائز نہیں ہو پاتی اگر آگ لگ جائے, یا آپ کے کوئی اور اس میں ہو تو پھر صحیح آپ اگین ہے. اچھا ٹائم ہمارے پاس ندیم صاحب انفارچونیٹلی کا, مجھے یہ بتا دیں کہ ڈو یو تھنک ایز اے نیشن اور ایز اے گورنمنٹس 2005 کے بعد کی چلے ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد 10 کا بھی ہم نے وہ دیکھا, بڑا ایک فلڈز پاکستان کے اندر آئے, اور جیسے آپ نے کہا کہ مونسون آتا ہے تو ہر سال ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پانی جب بہہ کے نیچے جائے گا, پنجاب میں جائے گا اور سندھ میں جائے گا تو وہاں پہ تباہی مچانا شروع کر دے گا. ایون کے پی اور اے جے کے بھی اس سے نہیں بچتا, جی بی بھی اس کے اندر متاثر ہوتا ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا, اور نہ ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم آج تک کوئی بیٹھ کے اس پہ پلان کرتے ہیں, نہ ہم پلاننگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایز اے نیشن ہم مطلب جہالت کی داستان ہے اس زمین کے اوپر, معذرت کے ساتھ. ہمارے ہاں کبھی بھی ہم کسی بھی درس سے سیکھنے بہت کے لیے زیادہ سخت لفظ نہیں ہو گیا جہالت پوری قوم کے لیے کہنا ہی؟ اس لیے سخت ہو گیا کہ بھائی کوئی بولتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کراچی میں اتنا بڑا شہر, اتنا بڑا, اور جو تکلیف کا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس لیے بات کر رہے ہیں نا آپ نے, ہم سب لوگ بیٹھ کر اس وقت پروٹیسٹ کس چیز پہ روئیں, مجھے بتائیں نا. یہی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز آ جاتے ہیں, یہی تباہی پھیر دیتے ہیں, یہی ظلم کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں اس کے اوپر دیکھ بھال کرتا. پھر اگین ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے سیکورٹی ادارے آ کر جناب یہ کاموں کو کریں. یار خدا کے واسطے ہمیں بڑی سخت اور تلخ الفاظ میں یہ آواز اٹھانی چاہیے. بجٹ کدھر جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کون سا سال ہے آپ مجھے بتا دیں جس میں سیلاب نہیں آتا؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کوئی ایسا سال جس میں سیلاب نہ آئے. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بجٹ سارے موجود ہیں, نہ یہ بل صفائی کرتے ہیں پنجاب میں, نہ یہ نالوں کی صفائیاں کرتے ہیں, نہ یہاں پر کوئی پچھلے سیلاب آئے ہوئے سے کوئی سبق سیکھا جاتا ہے. جو کوئی آڈٹ ہو کہ اس میں اتنا بجٹ آیا تھا, اتنا پیسہ آیا تھا پنجاب گورنمنٹ کے پاس جب 2010 سے لے کے 14 تک. 2010 میں سیلاب آیا, 11 میں سیلاب آیا, 12-13 میں پھر اس سے بھی زیادہ سیلاب آتا رہا. کیا ہوا, کہاں مکانات بنے, کہاں گئے وہ فنڈ, کیا نتیجہ بنا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ گورننس کے بڑے سیریس چیلنجز ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بہت شکریہ ندیم احمد خان صاحب, آپ نے ہمیں ٹرکی سے جوائن کیا جی. ایک ظاہر ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ ہمیں ایک طرف تو یہ یاد دلاتا ہے کہ کتنے قیمتی جانیں جو ہیں اس کے اندر ضائع ہو گئیں, کتنے معصوم بچے اس وقت یتیم ہو گئے تھے, کتنے لوگ جو ہیں ان کی باڈی کے امپورٹنٹ پارٹس ان سے چلے گئے, اور کس طرح سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے زندگی میں لے کر آئے. لیکن دوسری طرف گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بچے موجود ہوں گے جو کہ اس وقت متاثر ہوئے تھے زلزلہ سے, اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے شروعات اس کی اور آج وہ کہاں پہ ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آپ کے لیے آج کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے یہ ہے 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے حوالے سے. اور جیسے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی کہا تھا کہ بہت زیادہ انسانی جانی نقصان ہوا تھا اور مالی نقصان ہوا تھا. لوگوں کے گھر جو تھے وہ تباہ ہو چکے تھے, کاروبار تباہ ہو چکے تھے, اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ معصوم بچے جو کہ یتیم ہو گئے یا ان کے لواحقین جو ہیں اس کے اندر زلزلے کے اندر شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا. بہت زیادہ ان کی بڑی تعداد تھی, اور ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خبیب فاؤنڈیشن نے ان کو اڈاپٹ کیا, اور مختلف جگہوں کے اوپر اے جے کے اندر, کے پی میں, اسلام آباد کے اندر ان کے سینٹرز بنائے گئے اور ان بچوں کو وہاں پہ رکھا گیا. 15 سال گزر چکے ہیں. آج 2 بچوں کو ہم نے یہاں پہ اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی جن کی اس وقت جو عمر تھی وہ تقریباً 5 سے 7 سال کے درمیان تھی. ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں کائنات شاہ,
آپ مانسیرا بالاکوٹ سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ کائنات آپ تشریف لائیں. اور دانیال شوکت آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. اور یہ دونوں جو بچے ہیں اس وقت ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے. کائنات آپ بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ اس وقت کہاں پہ تھی؟ آپ کو کچھ یاد ہے تھوڑا بہت؟ سر اس ٹائم تو میں 5 سال کی تھی. تو جو منظر مطلب مجھے یاد آتا ہے یا میرے مائنڈ میں جو ابھی اس ٹائم ہے مطلب وہ ایک ایسی کیفیت تھی جو کہ مجھے نہیں لگتا لفظوں میں انسان بیان کر سکتا ہے یا میں اس ٹائم پہ کر سکوں گی. ایک ایسا افری تفری کا عالم تھا, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, مطلب زمین کانپ رہی تھی بالکل. اور اس ٹائم میں اپنے گھر میں تھی, کھیل رہی تھی کھلونوں کے ساتھ, اچانک سے زمین کانپنے لگ گئی, کچھ سمجھ نہیں آئی. ایک چیخ و عالم مطلب ادھر ادھر چیخ و عالم کا پکار تھا, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. مائیں جو تھی وہ بچوں کو پکار رہی تھی, بچے جو تھے وہ ماؤں کو پکار رہے تھے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. لوگوں کے گھر گر چکے تھے. میں تو ویسے اس ٹائم پہ بچی تھی, یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا گئی. اور ہمارے پاس جو تھا اس ٹائم پہ میرے والد صاحب کی پہلے سے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی زلزلے سے کچھ ٹائم پہلے. ہمارے پاس صرف ایک گھر ہی تھا جو کہ جس میں ہم اس ٹائم پہ رہ رہے تھے, اور وہ گھر بھی اس ٹائم ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہاں پر گر گیا. اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا کیا, لیکن جب ہوش آیا تو دیکھا خود کو خبیب فاؤنڈیشن میں پایا. اور خبیب فاؤنڈیشن میں پہلے تو ایک نئے لوگ, نئی جگہ, ساری چیزیں دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی. ایک تو آلریڈی ایسی سچویشن تھی, پھر اس کے بعد سے جو ہے اپنے بھی پاس نہیں تھے, اپنوں کا دکھ, پھر نئے لوگوں کو دیکھ کر بڑی مشکل تھی. لیکن پھر جس طرح سے خبیب فاؤنڈیشن ہمارے جو چیئرمین ہیں ندیم احمد خان صاحب, انہوں نے جس طرح سے شفقت سے ہمیں جو ہے وہ پالا, وہاں پر رکھا, سمجھایا, تو بڑا مشکل تھا یہ سب کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وقت کے ساتھ پھر چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی گئی, اور جس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں سنبھالا تو یہ ایک بہت ہی. جی دانیال آپ بتائیے گا. جی سر, میرا بھی ایکچولی کچھ اس طرح ہی کی سیم سچویشن ہے. اس وقت میں 6 سال کا تھا جب 2005 کا 8 اکتوبر کا زلزلہ ہوا. اس وقت میں اسکول میں تھا, ہم پڑھ رہے تھے, تو مجھے نہیں تھا پتا کہ زلزلہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یا پھر یہ کیا ہو رہا ہے. تو اچانک سے جب زمین کانپنے لگی اور اس قسم کا جو عالم تھا تو پتہ نہیں چلا یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہاں پہ جو ہمارے سر تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا سب زمین پہ بیٹھ جائیں. ہم وہیں پہ بیٹھ کے, اور پھر دیکھا کہ سب باہر نکل رہے ہیں کلاسز سے. اس ٹائم ہم تو باہر ہی تھے, تو اچانک سے میرے دیکھتے دیکھتے میرے سامنے جو میں تھا اس وقت گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا, تو اس کی جو بلڈنگ تھی میرے دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ نیچے گری. جب وہ زمین بوس ہوئی تو وہ ایک عالم تھا کہ جتنے بھی طلباء تھے وہاں پہ وہ بھاگ رہے تھے, یعنی کہ ایک بگدڑ مچی ہوئی تھی. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں کیا ہوا, یعنی کہ کچھ سیکنڈز تک جب تک وہ چلتا رہا یہ سچویشن تھی, تو ہم وہیں پہ بیٹھے رہے. پھر کچھ جب پل کے لیے وہ تھما, ہم کھڑے ہوئے یہاں وہاں, دیکھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب کو دیکھا, گھروں کی طرف بھاگے. میں اس ٹائم بہت چھوٹا تھا, تو میرا گھر بھی اسکول کے پاس ہی تھا. تو ہم گھر کی طرف چل پڑے, تو دیکھا زمین کئی مختلف جگہوں سے, یعنی کریکس سے بڑے بڑے, اور بیچ میں جو بازار آتا تھا, کھلی دکانیں, سب کچھ اس طرح سڑک پہ پڑا ہوا, جو مختلف کھانے پینے کی اشیاء. اور اس طرح ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا ہمارا بہت زیادہ یعنی ڈراپ ہو گیا تھا, اور سال ضائع ہو رہے تھے. اور اس طرح پھر خبیب فاؤنڈیشن کا ادارہ اوپن ہوا مظفر آباد کے اندر, خبیب کالج راڑہ مظفر آباد. تو اس کا اوپن ہونا تھا, وہاں پہ ہم نے ایڈمیشن لیا. تو الحمدللہ وہاں سے پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا. تو ایک میں تھا, بلکہ میرے ساتھ بہت سے ایسے بچے تھے, یتیم بچے تھے, آرفن بچے, جنہوں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا اور اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کیا. جی کائنات آپ بتائیے گا, جب مطلب کیا کوئی ہوم سکنس فیل ہوتی تھی یہاں پہ؟ کیا کرتی تھی جب آپ چھوٹی سی تھی, روتی تھی, کیا کرتی تھی, کس طرح سے آپ کو کیئر کرتے تھے؟ سر اسٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ مشکل تھا ایک چھوٹے بچے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ماں سے الگ ہونا کس قدر مشکل ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ روتے تھے, لوگ بھی نئے تھے, چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل تھا. لیکن پھر ہمارے ساتھ جو لوگ تھے, یا جس طرح سے ہماری وہاں پر وارڈن تھی, انہوں نے ہمیں ڈیل کیا, سمجھایا کہ بیٹا اب یہی آپ کا گھر ہے, آپ لوگوں نے یہی رہنا ہے. پھر ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہے انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی. ہماری ساری رسپانسبلٹی خبیب فاؤنڈیشن نے اٹھائی, جو کہ اسٹل اٹھائے ہوئے ہیں. جب میں آئی تو میں نے جو ہے اپنی اسٹڈی جو ہے خبیب فاؤنڈیشن سے ہی اسٹارٹ کی, اور اب الحمدللہ میں BS سائیکالوجی کر رہی ہوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. آپ اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی گیم وغیرہ کرتی ہیں؟ میں ٹائیکوانڈو کر رہی ہوں, میرا یلو بیلٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ریسنٹلی CMH سے میں انٹرنشپ اسٹارٹ کی ہے, تو انشاءاللہ کل سے میری جوائننگ ہے CMH میں. اچھا,
یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا پیغام دیں گی ینگ لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جن کے والدین ان کے سر پہ نہیں ہوتے یا کسی بھی وجہ سے وہ لائف کے اندر ان کو فائنینشیل یا اکنامک پرابلمز ہوتے ہیں یا دوسرے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمارے یوتھ کو؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ کسی بھی مصیبت سے گھبرائیں مت، ٹھیک ہے؟ لائف میں مشکلات آتی رہتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ آتی ہیں، لیکن بجائے ان چیزوں سے آپ گھبرائیں یا ڈر کر مایوس ہو پیچھے ہو جائیں، آپ خود پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور لائف میں آپ آگے بڑھیں، کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پہ توجہ رکھیں۔ جب آپ سائیکالوجی میں کر لیں گی ڈگری اور انشاءاللہ آگے آپ نے پڑھنا ہے تو کیا کریں گی اپنے علاقے کے لیے؟ سر انشاءاللہ میں انسانیت کی خدمت کروں گی اور وہاں جا کے بھی یہی پیغام دوں گی کہ جس طرح سے خبیر فاؤنڈیشن نے ہم لوگوں کو سنبھالا، انسانیت کی خدمت کی، ہمیں اس مقام تک پہنچایا، تو بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ خبیر فاؤنڈیشن کو اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو قائم و دائم رکھیں، اور جو ہمارے چیئرمین ہیں ندیم احمد خان صاحب، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دانیال؟ ہماری جو یوتھ ہے خاص کر جو ڈپرائیو ہو جاتے ہیں، جس قسم کی فیسلٹیز شہروں کے اندر، بڑے علاقوں کے اندر لوگوں کو ملتی ہیں، بچوں کو ملتی ہیں، لیکن دور دراز کے علاقے جہاں پہ خاص کر ڈیزاسٹر جہاں پہ آیا ہوتا ہے اور جہاں پہ جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا کریں وہ یوتھ؟ سر دیکھیں، میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اگر کہیں ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہیں پہ اس کے ساتھ اپرچونٹی بھی انسان کو ملتی ہے، تو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی اپرچونٹی ملے اس کو کبھی آپ مس نہ کریں۔ ہمیشہ زندگی کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ مشکل وقت آئے گا لیکن اس کو کمپلیٹ کرنا، ان ہرڈلس کو کور کر کے آگے تک جانا، یہ کامیابی ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، ایک لو لگائے رکھتا ہے اور اپنے کام میں فوکسڈ رہ کے آگے کی طرف چلتا ہے۔ بہت شکریہ دانیال شوکت اور کائنات شاہ۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح کی پریشانی سے آپ لوگ گزرے ہیں بچپن میں، ظاہر ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب دکھ اور پریشانی آتی ہے، جس کے اوپر آئی ہوتی ہے وہی اس کو فیل کرتا ہے، وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے، دوسرے اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ اور جس جذبے سے اور جس ہمت سے آپ لوگوں نے اپنے بچپن کو گزارا، یہاں تک پہنچے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ لوگوں کو ایک سپورٹ ملی، فائنینشیل سپورٹ ملی، شیلٹر ملا، لیکن جو آئسولیشن ہوتی ہے، جو تنہائی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نمبر بدل نہیں ہو سکتا، اور اس کو آپ لوگوں نے عبور کر کے یہاں پہ پہنچے۔ اسی طرح آپ کو دیکھ کے ہمارے باقی بھی جو یوتھ ہے، اگر ان کو بھی کسی کو کوئی چیلنج ہے تو اس کو عبور کرنے کے لیے آپ لوگوں کی طرح ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کے لیے آج کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے یہ ہے 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صالح محمد خان صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی کے، اور جو حکومتی جماعت ہے پی ٹی آئی، آپ اس سے منسلک ہیں۔ صالح صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ 15 سال گزر چکے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو نیا شہر آباد ہونا تھا بالا کوٹ کے اندر متاثرین کے لیے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ جی، جو بالا کوٹ نیو بکریال سٹی کا قیام یہ 2005 میں جب زلزلہ ہوئے، اس زلزلے میں تقریباً کوئی 17,000 کے قریب جنازے اٹھائے گئے، اور اس میں 14,500 صرف بالا کوٹ تحصیل کے، بلکہ 7-8 ہزار صرف بالا کوٹ شہر کے۔ تو اس وقت ان سے ایک وعدہ، ہمارے لوگوں سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ جی الٹرنیٹ، چونکہ بالا کوٹ کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا، وہاں پہ وقتی وہ شیلٹر جو سعودی عرب سے کوئی شیلٹرز وغیرہ آئے تھے، کوئی این جی اوز باقی لوگوں نے دے دیے، تو ابھی تک وہ لوگ شیلٹر میں گزارا کر رہے ہیں، چونکہ وہ اس پہ ٹائم 15 سال گزر گئے ہیں، اور جو کہ لوگ اس وقت کئی دنوں سے سراپا احتجاج تھے، بلکہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی 15 سال گزرنے کے بعد، بلکہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر کسی بچے کی عمر 5 سال تھی تو آج وہ 20 سال کا بچہ ہے، تو شیلٹر کی ٹوٹل جو لائف ہے وہ بھی 3-4 سال 5 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو لوگ وہاں پہ بڑے تنگ ہیں اور بڑی اذیت کی وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بڑی ال رسپانسبلٹی کا مظاہرہ صاحب کو حکومتوں نے کی ہے،
ہماری حکومت تو پھر بھی الحمدللہ سنجیدہ ہے اس پہ. وزیر اعظم نے اس پہ پچھلے سال بھی جو NDMA کے چیئرمین ہیں وہ ایرا کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. جناب افضل صاحب سے میٹنگ کی پچھلے سال کچھ ہمارے لوگ تھے, تو اس پہ اب بھی ہماری لاسٹ میٹنگ 2 دن پہلے ہوئی. میں نے بات مختلف مواقع میں قومی اسمبلی کے فلور پہ اٹھائی ہے, آواز اٹھاتا رہا. اس کے بعد پھر پلاننگ ڈیولپمنٹ کی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس میں میں نے آواز اٹھائی, ایجنڈے پہ شامل کیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے تو اب صالح صاحب مجھے کائنڈلی اگر آپ بالکل کلیئرلی مجھے یہ بتا دیں, کلیئرلی, بیکاز 7 سال سے آپ لوگ KP کے اندر حکومت میں ہیں, 2 سال سے آپ لوگ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگ سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایرا NDMA یہ فیڈرل کے ادارے ہیں, باقی پروونس کے اندر ہے, وہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, وہاں پہ 7 سال سے PTI بیٹھی ہوئی ہے. 7 سال میں تو اگر ایک اینٹ بھی اگر آپ لوگ ڈیلی کی بنیاد پہ لگاتے تو میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ کام ہو چکا ہوتا. اصل میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ایرا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آ رہی ہے, اور یہ ایرا کا کام تھا. بلکہ کچھ عرصہ پہلے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ اس نے یہاں کا وزٹ بھی کیا, بلکہ 2 آنریبل ججز اور بھی تھے, بلکہ انہوں نے اس پہ موٹو ایکشن لیا. وہاں پہ سیکرٹری فائنانس کو بلایا کورٹ میں, پھر سیکرٹری اکنامک افیئر ڈویژن کو بلایا, چیف سیکرٹری KP کو بھی بلایا. اس وقت بھی انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ, بلکہ یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا, اور انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ود ان 30 منتھ آپ اس تمام انفراسٹرکچر کو بحال کریں گے, اور ود ان اے منتھ آپ 1 بلین روپے ریلیز کر لیں. تاکہ عمل درآمد ہوا ہے اس پہ اس طرح تو نہیں ہو سکا, جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا ہے. لیکن اب جو کہ نیا اس پہ پروپوزل بن گیا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. اور ہماری جو لاسٹ میٹنگ 2 دن پہلے چیئرمین ایرا سے ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ 15 نومبر تک ہم اس کی انوگریشن کریں گے. اسی بات پہ ہم کافی مطمئن ہیں, اور مجھے صالح صاحب مجھے آپ نے جب میں صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, درخواست میری یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ خود آپ نے کہا ہے کہ 5 سال بعد وہ شیلٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور بچے آج جو 5 سال کا بچہ تھا آج وہ 20 سال کا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ رسپانسبلٹی کہاں پہ ہے؟ یہ تو کاروائی ہے نا, عدالتی کاروائی بھی ہو گئی, آپ کی پولیٹیکل کاروائی بھی ہو گئی, ایڈمنسٹریٹو کاروائی بھی ہو گئی. ہو از رسپانسبل فار دس؟ میں کہتا ہوں کہ سب کا حکومتیں اس کی رسپانسبل ہیں, اور سب کا جو یہاں سے جو نمائندے جیت کے جاتے تھے وہ اس کے رسپانسبل ہے. ہماری گورنمنٹ کو تو ابھی 2 سال ہو چکے, اور 2 سال کے اندر اندر اس پہ انشاءاللہ 15 نومبر تک. لیکن KP میں تو آپ لوگ 7 سال سے ہیں نا. لیکن اصل میں یہ KP کا پروونشل میٹر ہے نہیں. فیڈرل میٹر اگر پروونشل میٹر ہوتا تو یہ کب کا ہو جاتا, لیکن چونکہ فیڈرل میٹر تھا اور فیڈرل کے انڈر ہی آ رہا ہے, ایرا آ رہا ہے, تو ایرا میں کہتا ہوں کہ اس میں اب تک جو بہت بڑی لاپرواہی کی. دیکھیں وہاں سے نون لیگ کے کیپٹن صفدر بھی الیکٹ ہوئے تھے, وہاں سے سردار صاحب جو ہیں وہ وزیر بھی رہے ہیں, ابھی بھی وہ پارلیمانی لیڈر ہیں اپنی پارٹی کے. تو میرا مقصد ہے کہ پھر آپ سارے لوگ جتنے بھی ہیں, سواتی صاحب جو ہیں وہ کتنے عرصے سے وہاں سے, مطلب ہی بلانگس ٹو دیٹ ایریا, اعظم سواتی صاحب پارلیمنٹ کے اندر ممبر رہے ہیں, وزیر بھی رہے ہیں, کسی نے پھر کچھ نہیں کیا نا. سو اٹ از اے کلیکٹیو فیلئر آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز. میں تو کہہ رہا ہوں سب کو کرنا چاہیے تھا. اگر بالاکوٹ کے عوام کو آپ دیکھ لیں, اور بالاکوٹ کے عوام, یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 14,500 جنازے بالاکوٹ تحصیل سے اٹھائے گئے, ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ آپ سارے لوگ معذرت کے ساتھ کس منہ سے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یقین کریں گے ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر اب یہ بالاکوٹ نیو بکریال سٹی اگر نہیں بنتی تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے دوبارہ الیکشن میں جانے کے لیے, کہ وہاں پہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے. میں تو فرسٹ ٹائم نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوا ہوں, اور انشاءاللہ اس پہ میں نے, آپ نے سنا ہوگا, میں تقریباً 4-5ویں دفعہ قومی اسمبلی کے فلور پہ اٹھ کے میں نے. اچھا صالح صاحب مجھے یہ بتا دیں, جو کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی, جو آپ کی ایرا کے چیئرمین سے میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر نے جو بریفنگ لی ہے یا جو بھی انہوں نے ڈیسیژن, کتنے فنڈز ایلوکیٹ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ ٹو کمپلیٹ دس پروجیکٹ؟ اس میں جو ٹوٹل پیسہ جو دے رہے ہیں اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تحت, یہاں پہ بہت, چونکہ ایک ٹورزم کا ایک ہب بنا رہے ہیں, اور ایک زبردست قسم کی جس طرح بحریہ میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے. اور یہ صالح صاحب میں گھروں کی بات کر رہا ہوں, آپ بھلے ٹورزم کے لیے جو بھی کریں, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے وہ جب انویسٹ کرتی ہے تو وہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے, پھر
وہ مفت میں کسی کو کچھ نہیں دیتی. ایسا ہی ہے. تو جن لوگوں سے آپ لوگوں نے مطلب جن لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. ان کے لیے ابھی میرے خیال میں بھی جو بہترین موقع ہے، جس طرح ہم نے پرسوں بریفنگ لی ہے چیئرمین ایرا سے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جب ابھی کام 15 نومبر کو کام شروع ہو جائے گا، 15 بلکہ وہ کہہ رہے کہ 15 نومبر تک ہم انشاءاللہ اس کی انوگریشن کر رہے ہیں. یہ چیئرمین ایرا کی زبانی کہ جی 15 نومبر تک ہم اس کو انوگریٹ کروا رہے ہیں، اور جب اس کی انوگریشن ہوگی وہاں پہ ایک پلاٹ کی قیمت 1.5-2 کروڑ سے اوپر چلی جائے گی. جس طرز کا وہ بنا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے وہاں پہ بات کی کہ کمرشل اس میں کوئی مارکیٹس بن رہے ہیں، باقی ساری چیزیں یہ تو سارا دیکھیں نا، اب یہ کمرشلائز ہو گیا کہ جنریٹ پیسہ ہوگا، پھر وہ آپ لوگوں کو آگے جا کے دیں گے، لوگوں کو اس پیسے پہ گھر بنیں گے. سو اٹ ول ٹیک another 15 years آئی بلیو. اور جو بچے آج جوان ہو گئے ہیں وہ تو بوڑھے ہو جائیں گے. اصل میں نہیں، اس پہ ٹائم نہیں لگے گا. اس میں انشاءاللہ میرے خیال میں انہوں نے ٹوٹل 3 سال کے کتنے کمپلیشن کا ٹائم دیا ہوا ہے. اب دیکھیں 15 سال تو آخر سے ضائع ہو چکے ہیں نا. اب تو پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ سنجیدہ ہے. اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود اس پہ ایکشن لیا، اور خود انہوں نے وہاں پہ چیئرمین ایرا کو بلایا، اور چونکہ 4-5 دفعہ میں قومی اسمبلی کے فلور پہ وہاں پہ کھڑا ہوں. ایرا جیسا ڈپارٹمنٹ جو ہے، ڈو یو تھنک کہ اس کو ایگزسٹ رہنا چاہیے؟ جب این ڈی اے میں آپ کے پاس ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، تو اس ادارے نے اگر 15 سال میں کچھ نہیں کیا تو اب کیا کر لے گی یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ قصوروار ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہے، اور ایرا نے بہت بڑا ٹائم ضائع کیا. ہم نے ایرا کی وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو میٹنگ کی ہے، میں نے کہا جی آپ نے اگر 3 ارب روپے یہاں پہ لگائے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے کہاں پہ لگے ہیں، اور پھر اگر 3 ارب روپے ڈیولپمنٹل لگے تو نان ڈیولپمنٹل اس سے کئی گنا زیادہ لگے ہوں گے، اور یہ پیسے کہاں گئے ابھی تک؟ اور اگر اس حالت میں لوگوں کو پلاٹ بھی دیتے ہیں تو ایک 30 فٹ ہائٹ کی جگہ جہاں پہ کوئی روڈ بھی نہیں ہے، تو پلاٹ لے کے بیچارے کیا کریں گے؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو کلیئر کرتے، اس کو پلاٹ کی شکل بناتے. اب تو پلاٹ کی شکل بھی وہاں پہ نہیں. تو ایک بہترین ہمارے پاس آپشن جو موجود ہے، جس پہ وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ بھی کام شروع کیا ہوا ہے، اور جس پہ چلیں ٹھیک ہے صالح صاحب. آئی ہوپ کہ اس میں پیپلز پارٹی فیڈرل میں گورنمنٹ میں تھی، اے این پی واز ان پروونشل گورنمنٹ، پھر اس کے بعد آپ لوگ ابھی 7 سال سے ہیں. سو آئی تھنک کہ تینوں بڑی جماعتوں کا یہ کلیکٹیو فیلئر ہے، اور تینوں کی اوپر اس کی ذمہ داری آنی چاہیے. اور ایرا جیسے ڈپارٹمنٹس جنہوں نے ظاہر ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، چاہے اس کے اندر پولیٹیکل ریزن سے یا جو بھی ایڈمنسٹریٹو ریزن سے، آئی ہوپ کہ اب جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ریلیف دے دیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، اور اس امپورٹنٹ جو ایک ایشو ہے، متاثرین کا جو ایشو ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.